کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث رسول کی تشریح کر دیجئے کہ رسول نے کہا شادی انتا قصیب النار والجنہ، شادی انتا قصیب النار والجنہ، کہ علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو کسی نے کہا لاکھوں کروڑوں دنیا ہوگی، اربوں دنیا ہوگی، شاید کروڑوں دنیا ہوگی، تو ایک اکیلا علی کس کس کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گا، کس کس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا؟ امام شافعی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا علی کو اٹھا کے جنت میں یا جہنم میں ڈالنے کی احتیاج نہیں، بلکہ اس محشر کے میدان میں ایک ترازو لگے گا، جو محب علی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو دشمن علی ہوگا جہنم میں جائے گا۔ یہاں پہ مسلک کی بات ہو رہی ہے، یہاں فتنے کی بات ہو رہی ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، ولایت علی دین کی بنیادوں میں سے اگر ایک بنیاد نہیں تو اپنے اسلام کا محاسبہ کرو۔ اور عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، عجیب مزاج کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جب ہمارے سنی انصاف پسند علماء آل کا نام لیتے ہیں، ان پہ تشیع کی اسٹیپ لگا دی جاتی ہے، رافضیت کی اسٹیپ لگا دی جاتی ہے، اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے پہلے اسلام کی تاریخ تو بتاؤ، وہ کون سا اسلام ہے جو آل کے بغیر ہے؟ حسن کا تذکرہ ہے، حسین کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ ہے، زہرا کا تذکرہ ہے، یہ خارجی، یہ لفظی، یہ اسلام سے خارج۔ مجھے بتاؤ کیا گردہ حسین کے نانا کا ہے یا یزید کے چل کا ہے؟ بھئی ہم لوگ کہنا کہ دین یزید کے جب پہ آیا تھا، کلمہ یزید کے چکر کا ہے، تبھی تو بازار دربار یزید میں جب آذان بلند ہوئی، دربار یزید میں جب آذان بلند ہوئی، پہلے یزید نے کہا بتاؤ اے علی سجاد، بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ امام نے کہا ذرا ڈھیرنا۔ تھوڑی دیر بعد جب مؤذن کی آذان بلند ہوئی، مؤذن نے جو کلمات کہے، امام کلمات کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہے، کیونکہ مؤذن کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد نے کہا مؤذن ذرا یہاں روکنا، یزید سے پوچھا یزید بتا یہ محمد رسول اللہ تیرا چل رہے یا میرا چل رہے؟ مردہ کیا ہے؟ یعنی ادھر سر کرتے ہیں لیکن
زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ اور یہ حسین نے بتایا تھا زندگی ذلت کے ساتھ موت ہے، اور موت عزت کے ساتھ زندگی ہے۔ یہی حسینیت زندہ باد۔ اور اپنے ایک بار اگر کہا کہ ہم نے حالات حاضرہ پر گفتگو نہیں کی تو تھوڑا سا میں لیکن کھولنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے حسینیوں کی جنگ۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ آپ نے سنا ہوا نا کہ مادری کے سینے پر لگنے والا ہاتھ وقت کے یزید کے منہ پر تماچا ہے۔ سنا ہے آپ نے، لیکن شاید کسی کو سمجھ نہ ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدوں کے منہ پر تماچا کیسے ہے۔ اگر پوچھنا ہے، اگر سمجھنا ہے، اگر سمجھانا ہے تو جا کر دیکھو سرزمین ایران پر ایک مادری قوم تھی، ایک مادری قوم تھی، ایک ازدار قوم تھی جس نے وقت کے یزید کے منہ پر تماچا لگا کے بتا دیا کہ حسینیوں کا ماتم یزید وقت کے منہ پر تماچا ہے۔ خدا کو سلامت رکھے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا اکیلا ایران کیسے لڑے گا۔ لوگوں نے کہا اکیلا ایران کیسے لڑے گا۔ میں جواب میں کہتا ہوں اکیلا ایران ویسے لڑے گا جیسے خندق میں اکیلا علی لڑا تھا۔ اکیلا ایران ویسے لڑے گا جیسے خندق میں اکیلا علی لڑا تھا۔ لوگوں نے کہا بھئی ایک ایران ہے، مقابل میں کل کفر ہے، مقابل میں کل کفر ہے۔ ارے خندق کو بھول گئے، مرسل نہیں مانو کلو ایدن کفر کلے۔ ارے انسان نہیں ہونا، کلے کفر سے ڈرنا ہماری قرآنی عادت ہے۔ خدا کو سلامت رکھے۔ کہیں اکیلا ایران کیسے مقابلہ کرے گا؟ میں کہتا ہوں ویسے مقابلہ کرے گا جیسے 39 دن کے بعد 40ویں دن حیدر نے کیا تھا۔ 39 دن کے بعد 40ویں دن ان کے مولا نے کیا تھا۔ بھئی تم پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ تم نے دیکھے ہیں 39 دن، تم نے دیکھے ہیں 39 دن، اور ہم نے دیکھا ہے 40 دن۔ بھائی آپ نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی 67 وار کے اندر اس صحیح